اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام رحمت عالم سید عالم مرشد کائنات سید کائنات باعث تخلیق کائنات محسن مخلوقات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 26 رمضان المبارک کا ہے، 26ویں روزے کا۔ 26ویں روزے کا فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، جو دعائے مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن حسب معمول آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کو یاد دہانی میں بار بار کرواتا رہتا ہوں، پتہ آپ کو ہے، علم آپ کو ہے، لیکن ہر نئے سے نئے فرد کو اس کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک جلن ہے اور ایک تڑپ ہے، وہ جلن یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں اور مسنون اعمال ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچنے چاہیے۔ اس لیے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا جس نے عرض کی، یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے۔ حافظ علی شیر صاحب، دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، رزق روزی گھر سے چلا گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی، تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں فرشتوں کی تسبیح کا نہیں پتہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اگر تم نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، گلے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، دل میں بسا لیا، تو پھر دیکھنا دنیا ذلیل ہو کر تیرے پیچھے پیچھے آئے گی، تیرے قدموں میں آئے گی۔ اور پھر وہ صحابی چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو بڑا خوشحال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سناؤ بھائی۔ عرض کی، حضور شکرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے جو تسبیح عنایت فرمائی، جو عمل عنایت فرمایا، جو وظیفہ عطا فرمایا، اس کے کرنے سے رب تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا فرمایا، گھر کی بھوک بھی ختم ہو گئی، فاقے ختم ہو گئے، خوشحالیاں آ گئی، برکتیں آ گئی۔ رب نے اتنا دیا، رشتہ داروں میں، برادری میں، اپنے پڑوس میں، ہمسایوں میں بانٹا، اور الحمدللہ بانٹتا ہوں، رب نے کبھی کمی نہیں آنے دی۔ تو اس تسبیح کو آپ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کریں، پھر نماز فرض ادا کریں۔ جب نماز فرض ادا کر لیں تو پھر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اور 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ کا حصہ ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ صرف یہ پڑھ لیں، اور پھر تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھنی فجر کی نماز کے بعد۔ برکت کی بارش چاہتے ہیں، رزق کی بارش چاہتے ہیں، دولت کی بارش چاہتے ہیں، پیسے کی بارش چاہتے ہیں، کامیابیوں کی بارش چاہتے ہیں، رب تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور خدا کی قسم، تو آپ ساری زندگی کی اپنی حاجتیں رب کے دربار میں پیش کر دو، اللہ پوری فرما دے گا۔ حافظ صاحب، رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ جی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، اور مالک ارض و سما ہے، خالق ارض و سما ہے، پروردگار عالم ہے کل کائنات کا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ صرف دعائے جمیلہ، اللہ کو جب بھی کچھ لینا ہو نا، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرو۔
تو سونے سونے ناموں سے، پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو، پھر رب سے عرض کرو یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ میں پروردگار عالم کی رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم ہماری جھولی تنگ ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دعائے جمیلہ کوشش کریں اس کو یاد کرنا۔ دعائے جمیلہ آپ نے کیسے رب کے دربار میں عرض کرنی ہے؟ آئیے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا جمیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا عجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا جمیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا عجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا معروف یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا دیان یا اللہ، یا برہان یا اللہ، یا سلطان یا اللہ، یا مستعان یا اللہ، یا محسن یا اللہ، یا متعال یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا موتی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا خافض یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، ایک مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ ایک مرتبہ یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نماز اشراق ادا کریں۔ نماز اشراق کا وقت ہو گیا تو نماز اشراق کا وقت
سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 9 بجے تک آپ آرام کریں، نماز اشراق ادا کرنے کے بعد یا کام کاج کرنے وہ کریں، اور جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ کریں، پھر نماز چاشت ادا کریں، اور نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ آرام کریں یا جو آپ کی روٹین ہے اس کے مطابق آپ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بعد از نماز ظہر کے بعد آپ نے 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 17 مرتبہ آپ نے دعائے یہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھنی ہے، اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز کے بعد 17 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ بعد از نماز عصر آپ نے 17 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ میں سنا دیتا ہوں، سکرین پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما لیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعائیں مبارکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری دعائیں اگر آپ پڑھ نہ سکے تو آپ نے ان کو سننا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد جو دعائیں مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اسی طرح پھر نماز عشاء کا وقت ہو گیا، نماز تراویح کا وقت ہو گیا، تو بعد از نماز عشاء و تراویح 17 مرتبہ آپ نے 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت مبارکہ 25 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اسے 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 26 رمضان المبارک کا بہت خوبصورت عمل آپ تک پہنچانے میں ہماری ٹیم نے بڑی کاوش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی کمنٹ میں آمین لکھے، اللہ دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اللہ ہر پریشانی دور فرمائے، ہر دکھ دور اللہ فرمائے۔ اس ویڈیو کو، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ نے بھیجنے کا ذریعہ بننا ہے۔ آپ کے ایک کلک سے کتنے لوگوں تک یہ نیکی کا پیغام، بھلائی کا پیغام پہنچ جائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔